پچھلے دنوں جب ہم نے جامشورو یونیورسٹی والا پروگرام کیا تھا تو اس کے حوالے سے بات کرتے کرتے کہیں پتہ چلا کہ ہمارے ایک پرانے دوست میر مشرف علی تالپور جو کسی زمانے میں قائد اعظم یونیورسٹی سے ان سے ملاقاتیں رہی تھیں، وہ وہیں پہ پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں۔ تو رابطہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر ان کا رابطہ مل گیا، پھر بات ہوئی۔ پہلے ان کا جو ماضی کا تعارف تھا وہ جب کافی سالوں کے بعد جب ظاہر بات ہوتی ہے، تعارف ہوا، تو تیسرے یا چوتھے جملے پہ کہتے ہیں آئی سی بٹی صاحب، یا جی بالکل میں نے پہچان لیا آپ سے، ہاسٹل کی بالکنی میں کھڑے ہو کے رات کو لیٹ نائٹ احمدیت پہ بات ہوا کرتی تھی، جیسے سندھی لب و لہجہ ہے وہ اردو میں بھی بولیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ باتیں احمدیہ ایشو پہ باتیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا جی بالکل۔ اب ہوا یہ کہ یہ ہمارے ڈائریکٹ ظاہر دوست نہیں تھے، لیکن میرے ایک بہت قریبی دوست، ان کے یہ آگے کلاس فیلو تھے، تو شام میں ان کے پاس جاتا تھا تو لامحالہ جو اچھی طبیعت کے لوگ ہیں ان سے گپ شپ ہو جاتی ہے۔ تو ایک دو چار دن تو ایسے ہی جیسے دور دور سے، پھر میں کھڑا تھا تو یہ بھی آ گئے بالکنی میں، تو کہتے ہیں کہ اچھا تو آپ کا پتہ چلا آپ ربوہ سے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ وہی جو جن کو قادیانی کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی قادیانی بھی اور کافر بھی۔ تو اس پہ بے ساختہ انہوں نے ایک شعر سنایا مجھے، کہتے ہیں کہ ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ اب جب کافی سالوں کے بعد میری ان سے بات ہوئی تو ایگزیکٹ وہی شعر انہوں نے پھر مجھے سنایا کہ یہ بات ہوئی تھی ہماری پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی۔ خیر میں نے کہا کہ اب اتنے سال بیت گئے ہیں، ممکن ہے ان کے طرز فکر میں پی ایچ ڈی بھی کرائے ہالینڈ جا کے، تو اب تبدیلیاں آ چکی ہوں گی، لیکن نہ تو ان کے چہرے میں کوئی تبدیلی آئی اور نہ ان کے طرز فکر میں کوئی تبدیلی آئی۔ وہ آج بھی اسی کشادہ دلی کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں، وہ آج بھی اسی پلورلزم میں یقین رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں جب سندھی، پنجابی، مہران کونسل اور فلاں فلاں باتیں ہوتی تھیں تو مجھے یاد ہے وہ بات کرتے کرتے کہتے تھے یار یہ گلے جو ہیں یہ تو گلے ملنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ گلے کاٹنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اب بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار اگر مذاہب کا اختلاف ہے، فرقوں کا اختلاف ہے، مسل کی اختلاف ہے، تو اس کو گلے کاٹنے کے لیے کیوں استعمال کیا جائے؟ اس کو تو ڈسکشن کے لیے ہے، وہ ڈسکس کرتے رہیں۔ اور ظاہر ہے جب اتنے عرصے بعد بات ہوتی ہے تو انسان بات بات پہ اختلافی پوائنٹس کو آگے نہیں رکھ لیتا، لیکن مجھے اسی وقت ساتھ ساتھ خیال آ رہا تھا کہ ایسی انفرادی سوچ اور ایسی انفرادی کشادہ دلی، ایسا انفرادی پلورلزم اور ایسی انفرادی رواداری اور برداشت، یہ پاکستان میں اجتماعی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد مذہب کا ڈسٹارٹڈ ورژن اور اس ڈسٹارٹڈ ورژن کا ٹارچ بیئرر ملائیت کا ہو جانا۔ ملائیت کو جب تک لوگ ایک دوسرے کی خون کے پیاسے نہ ہو جائیں ان کا دھڑا مضبوط نہیں ہوتا، ان کی سیٹ پکی نہیں ہوتی۔ اور ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والی جو پولیٹیکل رجیمز ہیں وہ جب تک ملائیت پوری طرح خونی قسم کی نہ ہو تو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹس کو سپورٹ اور کور نہیں ملتا۔ اور یہ دونوں دھڑے جب تک پورے بدطینت اور خباثت کی انتہائی سطح تک نہ جا چکے ہوں، اس وقت تک جیسی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ ان سے اپنے مطلب نہیں نکلوا سکتی۔ اگر لوگ ایک حد تک جا کے واپس آ جانے والے ہوں،
اگر لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اچھا یہاں تک اختلاف تھا، اس کے بعد ہم نے اپنی وطنیت، اپنی سماجیات، اپنی سوشل ویلیوز، اپنے کلچرل جو ہیریٹیج یا اپنے جو روزمرہ کے ملنساریاں تھیں، اب ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس حد تک ہم نے نہیں جانا. تو جو لوگ وہاں سے وہاں اس پوائنٹ تک پہنچنے سے پہلے رک جانے والے ہوں گے، اس سے پہلے واپس آنے والے ہوں گے، ان ایسی متوازن سوچ رکھنے والوں کے ساتھ کون سی اسٹیبلشمنٹ کون سی سودے بازیاں کر سکے گی؟ ایسے لوگوں کو کب ضرورت پیش آئے گی کہ وہ کبھی ان کو سڑکوں پہ نکال لائیں تو کبھی پیسے دے کے کہیں چلو آپ واپس چلے جاؤ اچھے بچوں کی طرح. لیکن یہ معاملہ انفرادی ہی سطح پر ہے. ہمیں دوست جو ملتے ہیں، اب بھی ملتے ہیں، پہلے بھی تھے. فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے اجتماعی طور پر لوگوں میں معاشرتی سطح پر اقدار ہوتی تھیں. پہلے معاشرہ بحیثیت مجموعی برداشت میں یقین رکھتا تھا، اور وہ جو یقین تھا وہ صرف طاہر اشرفیوں کے بیانات کی حد تک اور شاہ محمود قریشیوں کے فارن آفس کی بریفنگز کی حد تک نہیں ہوتا تھا. وہ پریکٹیکل نظر آتا تھا، چلتے پھرتے آپ کو محسوس ہوتا تھا. 6 سے 8 کلومیٹر تک کا جو سفر ہے کچی سڑک کا اور بگڑے ہوئے حالات کا، اس میں بھی لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے تھے. ایک طرح کا کانفیڈنس ہوتا تھا. بہت پہلے تو بہت زیادہ ہوتا ہوگا. میرا بچپن جو تھا، اگر اس کو 70 کی دہائی سمجھ لیا جائے تو 70 کی دہائی میں بھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ ہم اپنے گاؤں کے جو قریبی شہر تھا وہاں پر پہنچے، تو وہاں سے آگے گاؤں جانے کے لیے بے وقت تھا، سواری نہیں تھی. تو جن لوگوں کے ہاں ہم رکے ڈیرے میں، تو وہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے، کن کا ہے ڈیرا. لیکن بڑا ڈیرا تھا، تو انہوں نے تعارف ہونے پہ کہا کہ آ جائیں ادھر آ جائیں. تو وہ بزرگ جو سینئر تھے وہاں ڈیرے دار، انہوں نے مجھے کچھ جتائے بغیر خصوصی احترام، خصوصی اس کے ساتھ جیسے پروٹوکول ہی کہیں گے، تو وہ حکے پہ بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے چارپائی پہ تکیہ رکھواؤ، یہ کرو. ابھی میری عمر بھی کیا تھی. اگلے دن صبح انہوں نے اپنے 2 ملازم ساتھ بھیجے اور انہوں نے کہا جائیں ان کو چھوڑ کے آئیں. تو جب وہاں چلے گئے تو بعد میں مجھے والد صاحب نے اور میرے دادا نے بتایا کہ ان سے تمہارے ابا کے اسکول کے زمانے میں اتنی دشمنی تھی کہ لڑائی اور قتل و غارت تک بات گئی تھی. لیکن اس ڈیرے دار بابے نے اس زمانے کے بظاہر مخاصمت اور لڑائی والے پارٹی کے بیٹے کو، جو کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، تو اس کو بے یار و مددگار نہ رات رہنے دیا، نہ اکیلے وہاں سے آنے دیا، بلکہ گھر تک، ہمارے گاؤں تک، ڈیرے تک چھوڑ کے گئے ہمیں. یہ لوگوں کے رکھ رکھاؤ تھے. گئی